23واں پارہ سورہ صافات، رکوع نمبر 9، 8واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ چلے گئے بری ہوئی کشتی کی طرف۔ فساہما، پھر قرعہ ڈالا۔ فکان من المدحضین، پس ہو گئے یہ مغلوب ہونے والوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پھر لقمہ بنا لیا اس کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ پشیمان تھے۔ فلولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، انہ کان من المسبحین، تھے وہ تسبیح کرنے والے۔ للبث، البتہ ٹھہرتے، فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آج کی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ انبیاء کرام کے واقعات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم اور ان کے بچوں کا تذکرہ ہوا۔ آج حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں بھی گزرا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اے میرا پاک نبی ذرا اس نبی کا ذکر کرو، مچھلی والے نبی کا ذکر کرو کہ جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی کریں گے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اللہ کی ذات کو پکارا۔ فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے پکارا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، پس ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور یونس علیہ السلام کو ہم نے غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، ننجی المؤمنین، نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ سماعت فرما لیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبے موصل میں نینوا شہر تھا، وہاں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہاں کے علاقے کی جو آبادی ہے قرآن کریم نے فرمایا 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ، اور حدیث پاک میں 1,20,000 کے قریب اس شہر کی آبادی تھی جہاں حضرت یونس پیغمبر کو اللہ نے توحید کے پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور اتنی بڑی آبادی میں حضرت یونس علیہ السلام کا کسی ایک بندے نے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ دعوت توحید دیتے رہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ انبیاء پہ کتنی مشکلات آتی ہیں، دعوت کے کام میں بڑی مشکلات ہیں، اور اللہ کریم نے پھر اس قوم کو دھمکی دی کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ فرمایا اور اس میں عذاب کا بھی ذکر کیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ کتنے دنوں میں عذاب آئے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن میں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا 40 دن میں۔ بہرحال دونوں روایتیں ہیں۔ جس وقت یہ وقت قریب آنے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے 2 بچوں کو اور بیوی کو لیا، علاقے کو چھوڑ دیا حضرت یونس علیہ السلام نے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میری زبان سے 3 کا لفظ یا 40 کا لفظ نکلا ہوا ہے، میں نے تو اتنے دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا کہ رب کا عذاب آئے گا، اب رب تو میری زبان کا پابند نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر عذاب نہ آیا تو قوم مجھے شرمندہ کرے گی۔ اس لیے یونس علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا میں یہاں سے چلا ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، چونکہ ہجرت جب کرتا ہے کوئی بھی نبی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جیسے کہ آقا علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ باقی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، رب کی طرف سے حکم آ رہے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی فرمایا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں تو بہتر ہی ہے، اس لیے کہ اگر عذاب نہ آیا تو میری قوم مجھے شرمندہ کرے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے 2 بچوں اور بیوی کو لے کر نکل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک قافلہ ملا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس کو چھین لیا ان لوگوں نے، اور آگے ایک نہر آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے راستے میں ایک بچے کو نہر کے ایک کنارے پر بٹھایا اور دوسرے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تاکہ پہلے اس کو پار کروا لوں اور پھر دوسرے بچے کو لے جاؤں۔ اتنے میں جب درمیان میں پہنچے تو دوسرا جو بچہ بٹھایا ہوا تھا اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جب وہ شور سا مچا بچے نے بچایا تو وہ جو کندھوں پہ سوار بچہ تھا وہ بھی نیچے گر گیا۔ ایک بچے کی عمر 8 سال کی تھی اور ایک بچہ 13 سال کا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اب اکیلے تنہا رہ گئے، بچے بھی گئے اور بیوی بھی گئی، اور دریائے فرات پر پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی آ رہی تھی بھری ہوئی سواریوں سے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو طوفان آ گیا اور کشتی پھنس گئی۔ کشتی کے ملاح نے کہا کوئی غلام اپنی مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہوا ہے۔
اب حضرت یونس علیہ السلام نے غور کیا، فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، لیکن چہرے سے ایسے لگ رہے تھے نبی ہوتا۔ کسی کو یقین نہ آیا، بھلا یہ غلام تو ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا میں ہوں، لیکن لوگوں کو یقین نہ آیا کہ ایسا بندہ غلام نہیں ہو سکتا۔ قرعہ ڈالا انہوں نے، کشتی والوں نے، سب کے نام لکھے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نکل رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اتنا کہہ کر اور کشتی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، میرے یونس پیغمبر کو نگل لے، کھانا نہیں ہے، ہضم نہیں کرنا، اور اس کو لقمہ بنا لے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے یوں پیٹ میں چلے گئے، اور 40 دن تک حضرت یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ ہی میں رہے۔ اور قرآن نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتے، پکارا بھی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہوں کے اندھیرے میں یونس پیغمبر نے بھی پکارا تو اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اور اللہ ہی مشکلیں حل کرنے والے، مشکل کشا رب کی ذات ہے۔ کائنات میں اگر کوئی مشکل کشا ہوتا تو نبی ہوتے، اس لیے کہ دنیا میں نبی سے بڑی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یونس مجھے نہ پکارتے تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تو بہرحال جب دعا کی تو اس مچھلی نے لا کر حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور چونکہ گوشت جو ہے انسان کا نرم ہو جاتا ہے، اسی طرح کے ہل چل نہیں سکتے تھے، بیمار تھے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے وہاں پر کدو کی بیل کو درخت بنا دیا، اور جو حضرت یونس علیہ السلام پر جو ہے وہ چھا گیا، اور ایک ہرنی آتی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اور جب ٹھیک ہوئے وہاں سے اٹھے اور گھر کی طرف، قوم کی طرف ارادہ کیا، تو راستے میں ایک قافلہ ملا، اور ان کے قافلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا بچہ تھا، اور کہا کہ یونس علیہ السلام نے اس قافلے کو کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور وہ قافلہ کہنے لگا ہم تو اس کا وارث تلاش کر رہے ہیں، ہمیں اس کا وارث نہیں مل رہا، آپ کا بچہ ہے تو آپ لے لیں، ہم نے بھیڑیے سے اس بچے کو چھینا تھا۔ اور یونس علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی ان کو بتائی، واقعہ بتایا، اور انہی قافلے والوں نے کہا جس طرح کی نشانی آپ بتا رہے ہیں فلاں جگہ پر جائیں، اسی حلیے کا بچہ بندوں کے پاس ہے، ان کا بھی وارث نہیں مل رہا۔ یونس علیہ السلام وہاں گئے، دوسرا بچہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کو مل گیا، خوش ہوئے، اور پھر راستے میں جا رہے تھے، جنہوں نے بیوی چھینی تھی وہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بیوی بھی واپس مل گئی، اور فرمایا کہ اپنی امانت لے لو، ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے یوں حکم دیا تھا۔ اور ادھر یہ ہوا بیوی بچے حضرت یونس علیہ السلام کو مل گئے، اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی توبہ کر لی تھی، مسلمان ہو گئے تھے، ساری قوم مسلمان ہو گئی، 1,20,000 بندہ تھا، کوئی ایک بندہ بھی کافر نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام واپس جا رہے ہیں تو یونس علیہ السلام کی قوم مسلمان ہو گئی ہے، اور یونس علیہ السلام کو قوم ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں گے یونس علیہ السلام، جا کر ہم بھی اللہ کے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام سے معافی مانگیں۔
اور پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ، اور یونس علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اور سارا حال انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا سارا حالات اور واقعات اپنی قوم کو سنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام مشکل میں مجھے پکارا، اور پتہ یہ چلا جس پر خود مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکل کشا نہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، مجھے پکارا۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت المکروبی دعوت ذی-النون علیہ السلام فرمایا کہ جو آدمی پریشان ہو وہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا کرے۔ یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت المکروب دعوت ذی-النون علیہ السلام، فرمایا کہ جو آدمی پریشان ہو وہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا کرے، اور ایک دفعہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ پریشانی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتا ہے، اللہ اس بندے کی بیماری اور پریشانی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دور کریں گے جس طرح حضرت یونس پیغمبر کی پریشانی اللہ نے دور کی۔ اور ہمارے جو ہاں 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے، اکثر مشہور بھی ہے، یہ کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کسی موقع پر بزرگ کسی نے 1.25 لاکھ دفعہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا تو اب لوگ بھی انہی کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا کہ اس کی حاجت پوری ہوئی تو بھی کر، اس نے کیا تو 1.25 لاکھ مرتبہ۔ ویسے ہی لوگوں کو مجبور کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں کو مجبور کرنا، عورتوں کو جمع کرنا، ایک کی جگہ 10 گٹھلیاں جا رہی ہیں، کون پڑھتا ہے بھائی اتنا 1.25 لاکھ مرتبہ؟ تو بہرحال اگر اخلاص کے ساتھ بندہ ایک دفعہ بھی پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی مشکل اسی طرح حل کریں گے جیسے یونس پیغمبر علیہ السلام کی اللہ نے مصیبت اور مشکل کو حل کیا۔ تو بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ ہی کا عدد ہو، کرے ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن کسی کو مجبور کرنا، ایک ہی جگہ پھر 10 گٹھلیاں جا رہی ہیں، سارا دھیان بریانی کی طرف ہے، ختم شریف ہو رہا ہے یا مٹھائی کی طرف ہے، تو اب کیا اس دعا کا پھر اثر کیا ہوگا؟ ایسے پڑھنے کا پھر اثر کیا ہوگا؟ غفلت ہوتی ہے، آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ بھی ادھر گٹھلیاں جا رہی ہیں۔ تو اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کروڑوں دفعہ ہی کیوں نہ پڑھ لو۔ حدیث پاک میں فرمایا لا يقبل اللہ الدعاء من قلب غافل، اللہ غافل دل کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ تھا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ چلے گئے بری ہوئی کشتی کی طرف، سواریوں سے بری ہوئی کشتی تھی۔ فساہما، کشتی والوں نے کرا ڈالا۔ فکان من المدحضین، پس ہو گئے وہ مغلوب ہونے والوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پس لقمہ بنا لیا اس کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ،
بس وہ پشیمان تھے، فلولا اگر نہ ہوتی یہ بات، انہو کہ بے شک وہ تھے، کان من المسبحین تسبیح کرنے والے، اگر وہ اللہ کے نام کی تسبیح نہ کرتے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، اللہ فرماتے ہیں انہو کان من المسبحین، تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ، البتہ ٹھہرتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ہم نے ان کو پھینک دیا چٹیل میدان میں، جب مجھے پکارا اندھیروں کے اندر، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ فرماتے میں نے بھی اس کو چٹیل میدان میں، مچھلی کو حکم دیا جا میرے پیغمبر کو باہر چٹیل میدان میں پھینک دے، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، پس ہم نے لگا دیا، اگا دیا، علیہ اس پر، یونس علیہ السلام بیمار تھے، ہل چل نہیں سکتے تھے، اللہ فرماتے میں نے کیا کیا، انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے اگا دیا ان کے اوپر کدو کا درخت، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا ان کو، یعنی یونس علیہ السلام کو بھیجا، إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف، أَوْ يَزِيدُونَ، یا اس سے بھی زیادہ، فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، فمتعناہم، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین، ایک مدت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق